وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز علماء ملت اسلامیہ، مشائخ طریقت، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر عقائد و جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تہ متردا بین تصلی علی الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین، جو لوگ سنت ادا کر چکے ہیں وہ آگے آ کر کے جگہوں کو بھر لیں. انشاءاللہ 25 پر تقریر ختم کر دی جائے گی اور پھر 5 منٹ آپ حضرات کو ادائیگی سنت کے لیے دیا جائے گا، تاکہ جن حضرات کے سنتیں باقی ہیں وہ خطبے سے پہلے نماز سنت ادا کر لیں. معزز سامعین، شیخ طریقت، یادگار اسلاف، علماء کبار کے معتمد میرے خلیفہ و مجاز، بریلی شریف کے بھی خلیفہ و مجاز، عزیز گرامی مولانا صوفی حمید الحق عبدالحمید نوری، مولانا صوفی عبدالحمید نوری زیدہ مجدہ کی مہربانی سے آج مجھے نماز جمعہ میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے. پروردگار عالم ہماری اور صاحب کی اور آپ سب کی نماز جمعہ کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ سب کے لیے باعث ذریعہ مغفرت بنائے. ظاہر ہے مختصر سا وقت ہے، کوئی لمبی اور چوڑی تقریر نہیں ہوگی. ایمان کے بعد جس عبادت کا بندہ سب سے پہلے مکلف ہوتا ہے، جس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں، مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں، وہ عبادت ہے نماز. اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے، اکرم العبادات ہے، اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میدان قیامت میں ایمان کے بعد
عبادات میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ نماز کی افضل عبادات ہونے کی بہت سارے وجوہات ہیں۔ اللہ کے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے، پہلے آسمان سے آپ کا گزر ہونے لگا تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے حالت قیام میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ دوسرے آسمان پر آپ کا گزر ہوا تو دیکھا فرشتوں کی جماعت حالت رکوع میں ہے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ تیسرے آسمان پہ جب آپ گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے حالت قعود میں ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ فرشتے تسبیح تہلیل میں مشغول ہیں۔ اللہ کے نبی گزرتے جا رہے ہیں، فرشتوں کی عبادات کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے جا رہے ہیں اور دل میں خواہش ہے کاش یہ ساری عبادتیں ہمارے امت کو عطا کر دی جائیں۔ لامقام میں تشریف لے گئے۔ اب آپ اہمیت پہ دیکھیں نماز کی، ساری عبادتیں زمین ہی پہ فرض کی گئیں، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور وہاں پر 5 وقتہ نمازیں بطور تحفہ ہمیں اور آپ سب کو عطا کی گئی۔ آدمی جب عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ جتنے فرشتے آسمان اول میں ہیں، آسمان ثانی میں ہیں، آسمان ثالث میں ہیں، ان ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو سمجھیے کہ ان سارے فرشتوں کے ساتھ آپ عبادات میں شریک ہیں۔ اب دنیا پہ نظر ڈالیں آپ، اِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہے۔ اب جن کی نظریں ہوتی ہیں، نور بصیرت ہوتا ہے، وہ اسے اپنے کانوں سے سن بھی لیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک بزرگ سے سوال کیا تھا کہ جب دنیا کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو آخر ہم سن کیوں نہیں پاتے؟ بزرگ نے فرمایا اس میں اللہ نے بہت سارے اسرار چھپا رکھے ہیں۔ اگر تم سننے لگو تو تمہاری زندگی دشوار ہو جائے گی۔ اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو نظر توجہ ڈالیے۔ فرمایا اب تم سنو گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کو قضائے حاجت کا احساس ہوا۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گیا، لوٹے کو پکڑتا ہے تو لوٹے سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اب اس نے سوچا یہ لوٹا تو اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہا ہے، اس کو استنجا میں کیسے استعمال کریں؟ ڈھیلے کی طرف بڑھا، پتھر کی طرف بڑھا، کنکر کی طرف بڑھا، جہاں ہاتھ رکھتا ہے اس میں سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، یا اللہ اس ڈھیلے کو کیسے استعمال کرے جو تیری تسبیح بیان کرتا ہے، یہ پتھر کیسے استعمال کریں جو تیری تسبیح بیان کرتا ہے، یہ کنکر کیسے استعمال کریں جو تیری تسبیح بیان کرتا ہے، یہ مٹی کیسے استعمال کریں جو تیری تسبیح بیان کرتی ہے۔ پریشان ہو گیا، بزرگ کے پاس آیا، فرمایا دیکھ لیا نا، یہ رب کی مشیت ہے کہ ان کی تسبیح و تہلیل کو تمہارے آنکھوں اور کانوں سے پوشیدہ رکھا ہے، ورنہ تمہاری زندگی دشوار ہو جاتی۔ اب کوئی کائنات میں ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے تسبیح بیان کر رہی ہے،
پیڑوں کو دیکھیں آپ، درختوں کو دیکھیں آپ، وہ حالت قیام میں ہیں، کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ چوپاؤں کو دیکھیں آپ، حالت رکوع میں ہیں، چار پیر والے جانور اس حالت میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ مینڈک کو دیکھیں آپ، حالت قعود میں ہے، اسی حالت میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے۔ حشرات الارض کیڑے مکوڑے اور سانپوں کو دیکھیں آپ، حالت سجدہ میں ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے جب آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے تو دنیا بھر میں جتنی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں ان ساری عبادتوں کو اللہ نے نماز میں جمع کر دیا ہے۔ حالت قیام میں ہے جب بھی باعث ثواب ہے، حالت رکوع میں ہے جب بھی باعث ثواب ہے، حالت قعود میں ہے جب بھی باعث ثواب ہے، حالت سجدے میں ہے جب بھی باعث ثواب ہے۔ نماز میں قرآن بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اس کی تحمید بھی ہے، التحیات بھی ہے، درود ابراہیم بھی ہے، اور آپ اس کے اندر دعائے معصورہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کی اداؤں کو بھی آپ ادا کر رہے ہیں۔ گویا نماز کی ہر حالت میں جب آپ مشغول ہوتے ہیں تو پوری کائنات کی عبادتوں کو نماز میں جمع کر دیا گیا۔ نمازی جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کائنات کی ان تمام چیزوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اب ظاہر اتنی اہم عبادت ہے، اس عبادت کے لیے پہلی چیز جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ نماز کی بہت ساری شرطیں ہیں، طہارت ہے، نیت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ رکھیے معزز سامعین، نماز کی پہلی شرط طہارت ہے۔ طہارت چھوٹی بھی ہوتی ہے، طہارت بڑی بھی ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور آپ وضو کرتے ہیں تب اس کا نام ہے طہارت صغریٰ، چھوٹی طہارت۔ بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، چھوٹی طہارت ہے۔ آپ کو نہانے کی حاجت ہے، یہ جنابت کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کو غسل کرنا ضروری ہے، یہ بڑی طہارت ہے۔ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں چھوٹی طہارت کا تذکرہ ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں آپ، فرض ہے طہارت، فرض ہوتی ہے خدا کی اور سنت ہوتی ہے مصطفیٰ کی۔ فرض و سنت کا فرق سمجھیں آپ، فرض خدا کی اور سنت مصطفیٰ کی۔ جب آپ طہارت صغریٰ ادا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو اپنا چہرہ دھلو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھلو، الی المرافق کوہنیوں کے سمیت۔ چہرہ دھونا ایک فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے سمیت دھونا یہ وضو میں دوسرا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کتنا مسح کریں؟ چوتھائی سر، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو گٹوں کے سمیت دھلو، یہ چوتھا فرض ہے۔ اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، دھڑ سے بول دیجئے۔ چہرہ دھونا ایک، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا دو، چوتھائی سر کا مسح کرنا تین، اور دونوں پاؤں کو گٹوں کے سمیت دھونا چار۔ یعنی وضو میں کتنے فرض ہیں؟
4 فرض ہیں اور فرض خدا کے لیے ہوتا ہے۔ مگر آپ مجھ کو بتائیں کہ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے چہرہ دھلتے ہیں؟ پہلے چہرہ نہیں دھوتے، پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں کے سمیت دھوتے ہیں۔ یہ فرض نہیں ہے، لیکن حکم کیا ہے شریعت کا؟ وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض نہیں، نبی کی سنت ہے۔ پھر نیت کرو۔ وضو اگر بلا نیت تم نے کر لیا تو وضو نماز کے لیے آلہ تو بن گیا، مگر وضو ہرگز عبادت نہیں بنے گا جب تک کہ تم وضو کرنے سے پہلے نیت نہیں کرو گے۔ تو نیت کرنا فرض نہیں، سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں، سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو وضو میں سب سے پہلے 3 بار دھونا گٹوں تک، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، پانی لے کر کے آپ 3 بار کلی کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ پھر دائنے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر آپ ناک صاف کرتے ہیں، یہ فرض نہیں، نبی کی سنت ہے۔ ہم سے کہا گیا تھا خدا کا فرض ادا کرو، خدا نے کب نیت کی ہے؟ خدا نے کب بسم اللہ پڑھا ہے؟ خدا نے کب دونوں ہاتھوں کو دھلا ہے؟ بھائی وہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے۔ دونوں ہاتھوں میں آپ پانی لے رہے، خدا نے کب پانی لے کر کے کلی کیا ہے؟ معاذ اللہ، وہ تو اس سے پاک ہے۔ ناکوں میں آپ پانی چڑھاتے ہیں، معاذ اللہ، وہ ناک سے پاک۔ ناک صاف کرتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ کلی کرتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ ہاتھ میں پانی لیا، دیکھا آپ نے، دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ اس پانی میں کوئی بدبو نہیں ہے، یہ وضو کے استعمال کے لائق ہے۔ آپ نے کلی کیا، پانی کا ذائقہ معلوم ہو گیا، آپ نے سمجھ لیا کہ اس پانی میں نجاست آلود نہیں ورنہ بدبو آتی۔ ناک میں پانی چڑھایا، آپ تو معلوم ہوگا یہ بدبودار پانی نہیں ہے، دیکھا تو رنگ معلوم ہوا، کلی کیا تو مزہ معلوم ہوا، ناک میں پانی چڑھایا تو بو معلوم ہو گئی، پورا آپ کو یقین ہو گیا ہاں اب یہ پانی قابل استعمال ہے، لہذا اب اس سے وضو کیا جائے۔ معزز سامعین، اب اس کے بعد آپ کو چہرہ دھونا ہے۔ تو چہرہ کہاں سے کہاں تک؟ یہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر یہ ٹڈی تک، لمبائی میں، چوڑائی میں، کانوں کی اس لو سے لے کر کے اس لو تک 1 بار پانی کا بہہ جانا فرض ہے اور 3 بار بہہ جانا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے تو ناخن سے لے کر گٹوں سمیت 1 مرتبہ پانی بہہ جانا فرض ہے اور 3 مرتبہ پانی بہہ جانا سنت ہے۔ مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ کان کا مسح کرنا سنت ہے، گردن کی مسح کرنا مستحب ہے۔ پاؤں دھونا ہے تو ناخن لے سے لے کر گٹوں تک 1 مرتبہ دھونا فرض اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اب جو پانی بچ گیا اسے پھینکا نہیں جائے گا، وہ برائے تبرک ہے، لہذا اب شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اور پانی کو پی لو۔ پانی اگر تم نے وضو کا بچا ہوا پی لیا تو یہ 70 لا علاج مرضوں کی دوا ہے۔ ایسے لوگ جو ایسی بیماری مبتلا ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، نبی کے فرمان پر اعتقاد رکھیں اور اسی نیت سے پیے کہ پروردگار عالم ہم کو شفا دے دے گا، انشاءاللہ نبی کا کرم ہوگا، رب کا فضل ہوگا تو مودی مرض سے اسے شفا مل جائے گی۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں پانی پینے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، نظر اٹھانے کے بعد پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین
وجعلنی من المتطہرین، اگر تم نے اسے پڑھ لیا تو تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ بتانا عزیزو یہ تھا، فرض خدا کا ہوتا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہوتی ہے، فرمایا تھا فرض ادا کرو، ادائیگی سنت کے پہلے کرائی جا رہی ہے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے نادانوں، اگر تمہیں اپنی عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے تو پہلے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ نبی کی سنت پہ عمل کرتے جاؤ گے، رب العالمین کے فرض میں کمال اور اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تو نماز کی بات اور وضو کی بات تھی۔ قرآن نے کہا صلو، نماز پڑھو، کیسے کھڑے ہوں؟ پہلے کیا پڑھیں؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے ہو؟ وَلَضَّالِّينَ پر آمین کہیں، سورت ملائیں، رکوع میں جائیں، رکوع میں کیا پڑھیں؟ قرآن نے تو اتنا فرما دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن نے فرمایا صلو، قرآن نے فرمایا ارکعوا مع الراکعین، مگر اے مولا نماز کا حکم دے دیا تو نے، نماز پڑھیں کیسے؟ تو رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے اسے لے لو، نبی جس سے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ نماز پڑھنا ہے تو آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز فرض ہے، مگر آپ بتاؤ کیا نیت اللہ نے کی ہے؟ کیا تکبیر تحریمہ خدا نے کہا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ کی تلاوت اس نے کی ہے؟ کیا اس نے سورت ملایا ہے؟ کیا اس نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا ہے؟ کیا اس نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے؟ کیا اس نے قاعدے میں تحیات پڑھی ہے؟ نہیں، اس نے فرمایا صلو۔ اب نماز کی تفصیلات اگر تمہیں لینا ہے تو میرے محبوب کے دامن میں چلے آؤ۔ نبی جیسے قرات کرے ویسے قرات کرو، نبی جیسے تکبیر تحریمہ کہیں ویسے تکبیر تحریمہ کہو، نبی جس طرح قاعدہ کرے اس طرح قاعدہ کرو، نبی جس طرح تحیات پڑھیں اور پڑھنے کے لیے بتائیں اس طرح تحیات پڑھو، نبی جس طرح درود ابراہیم پڑھے اس طرح درود ابراہیم پڑھو، نبی جس طرح دعائے معصورہ پڑھنے کے لیے بتائیں اس طرح دعائے معصورہ پڑھو، نبی سجدے کا جو طریقہ بتائیں اس طرح سجدہ کرو۔ نبی فرماتے امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعضاء، مجھے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب میں سجدہ کروں تو میرے 7 اعضاء زمین میں مل جائیں۔ 7 اعضاء، پھر نبی نے اشارہ فرمایا الجبہہ، پیشانی، اور پھر ناک کی طرف اشارہ فرمایا کہ خالی پیشانی پہ سجدہ نہ کرنا، جب پیشانی سجدے میں رکھنا ہے تو ناک کی ہڈی بھی زمین سے ملنا چاہیے۔ اگر آپ کے ناک کی ہڈی میں کوئی بیماری نہیں ہے تو پیشانی کا سجدے میں زمین پہ لگنا فرض ہے، اور ناک کی ہڈی کا لگنا زمین پہ واجب ہے۔ کوئی بیماری ہے، پیشانی میں کوئی عذر ہے، پھوڑا نکل آیا، پھنسی نکل آئی، آپ نہیں سر پیشانی رکھ سکتے، تب حکم ہے کہ ناک کی ہڈی پہ خالی سجدہ کر لو، کیونکہ ان الدین یسر، یہ دین اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پیشانی میں عذر ہے ناک لگا دو، ناک میں عذر ہے پیشانی لگا دو، کسی میں عذر نہیں تو دونوں لگاؤ، پیشانی کا لگنا فرض، ناک کی ہڈی کا لگنا واجب، اور پھر آقا فرماتے ہیں یدین، دونوں ہاتھوں کو بھی لگاؤ سجدے میں، اور اس طرح لگاؤ کہ انگلیاں اپنی حالت پہ ہوں اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، ایسے نہ کرو، ایسے پھیلاؤ، اور اپنی پیشانی کو انگوٹھے کے درمیان رکھو کہ انگوٹھی تمہارے کانوں کے لوگ کے محاذات میں آ جائے، تو دونوں ہاتھ بھی لگے زمین پر، والرکبتین، اور دونوں گھٹنے بھی لگے زمین پر، والقدمین، اور دونوں قدم بھی لگے زمین پر۔ اب قدم لگنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ نوک لگے، اگر خالی ایسے نوک لگایا نا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہر پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا زمین پہ لگنا فرض ہے، اور ہر پاؤں کے 3 انگلی کی پیٹ کا زمین پہ لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا زمین پہ لگنا یہ نبی کی سنت ہے۔ عزیزو آپ غور کرو، رب نے قیام نہیں کیا، نبی جیسے کرے ویسے قیام کرو،
رب نے رکوع نہیں فرمایا، نبی جیسے رکوع کرے ویسے رکوع کرو۔ رب نے سجدہ نہیں کیا، نبی جیسے سجدہ کرنے کو کہے اس طرح سجدہ کرو۔ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ نماز خدا کا فرض ہے، فرض تو اللہ کا ہوتا ہے، مگر یہاں ادا کرایا جا رہا ہے میرے آقا کے طور طریقوں کو۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے نادانوں، ارے خدا کا فرض کیا ہے؟ ادا ہے مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ کھڑے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ نے رکوع کی رکوع کر لو، مصطفیٰ نے سجدہ کہا سجدہ کر لو۔ صوفی صاحب کو دے دیجیے۔ عزیزان محترم، آپ جس عبادت کو بھی معاف کیجیے گا، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تقریر رات میں ہوگی۔ پروردگار عالم ہمارے ان کلمات کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے، جن حضرات کی سنتیں باقی ادا کر لیں۔